گھر حضرت عائشہ کا آباد ہے بے شک، گھر حضرت عائشہ کا آباد ہے بے شک، گھر حضرت عائشہ کا آباد ہے بے، کیسے آباد ہے کہ محبوب خدا ابھی، کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے شک، کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے شک، گھر حضرت عائشہ کا آباد۔ یہ شان عظمت ہے اما عائشہ پاک کی کہ ان کی باری میں، ان کے گھر میں، ان کی گود میں مصطفیٰ کریم رخصت ہوئے دنیا سے، اور انہی کے گھر میں قیامت تک کے لیے جلوہ فرما ہے، اسی حجرے کے اندر۔ تو حجرہ اما عائشہ پاک کائنات میں سے سب سے عظیم مقام ہے، عرش اعظم سے بھی وہ مقام عظیم ہے جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ گھر حضرت عائشہ کا آباد ہے بے شک، کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے شک، کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے شک، گھر حضرت عائشہ کا محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے، وہ راحت جانان دو عالم ہے یقیناً۔ سرکار دو جہاں کی جان ہے اور اما عائشہ پاک ان کے لیے راحت ہیں، مصطفیٰ کریم کی جان کے لیے راحت کا مقام ہے، کہ وہ راحت جانان دو عالم ہے یقیناً، وہ ملکہ کونین ہے خوشداد ہے بے شک، وہ ملکہ کونین ہے خوشداد ہے بے شک، کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے شک، گر دل میں نہیں زوجہ محبوب کی الفت، گر دل میں نہیں، کیوں اہل بیت ہے نا، سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، تو حضور کے ازواج پاک اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو ماننے والا، پیار کرنے والا وہ ہے جو حضور کے پورے خاندان سے بھی پیار کرے، حضور کے ازواج پاک سے بھی پیار کرے، کہ گر دل میں نہیں زوجہ محبوب کی الفت، گر دل میں نہیں زوجہ محبوب کی الفت، گر دل میں نہیں زوجہ محبوب کی الفت، پھر قبر بھی اور حشر بھی برباد ہے بے شک، پھر قبر بھی اور حشر بھی برباد ہے بے شک، کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے، جو بانوئے سرکار کا دشمن ہے ہمیشہ، زوجہ جو بانوئے سرکار کا دشمن ہے ہمیشہ، جو بانوئے سرکار کا دشمن ہے ہمیشہ، جو بانوئے سرکار کا دشمن ہے ہمیشہ، وہ کفر کا بندہ ہے، وہ کفر کا بندہ ہے، جلاد ہے بے شک، کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے۔ اور بڑی خاص بات کی ہے شاعر نے، اور یہ شاعر عام نہیں ہے بلکہ عظیم عالم دین ہمارے شکر گڑھ کے علامہ غلام مصطفیٰ مجدد صاحب، انہوں نے لکھا ہے، اور یہ جس واقعے کی طرف اشارہ کیا نا، یہ واقعہ یہ ہے کہ جب اماں پاک بصرہ کی طرف جا رہی تھی نا،
جس کے بعد وہ جنگ جمل ہوئی، تو آپ امت کی اصلاح کے لیے جا رہی تھیں، آپ ماں تھیں اہل بیت میں سے، مولا علی شیر خدا کے لیے بھی ماں تھی، پوری امت کے لیے ماں تھی، اور آپ صلح کے لیے جا رہی تھی، اصلاح کرنے کے لیے، اور اصلاح کرنا صلح کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ تو رسول اللہ نے ایک دفعہ یہ پیشگوئی دی تھی، بعض علماء نے اس روایت کو رد کیا ہے، بعض نے کہا صحیح ہے، لیکن صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک مصیبت کی خبر دی ہے کہ میری ازواج میں سے ایک پر یہ مصیبت آئے گی۔ یہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ جائے یا وہ غلط ہوگی، جس طرح وہ پنڈی کا ایک بدبخت ہے، اس نے یہ جھوٹی بات اپنی طرف سے کی، اما عائشہ پاک کی گستاخی کی، جو قریشی ہے، اس نے کہا جی رسول اللہ نے کہا تھا عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن تجھ پر ہاؤ کے کتے بھونکیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو رسول اللہ نے کبھی بھی مخاطب کر کے اما عائشہ پاک کو نہیں فرمایا، ہاں ساری ازواج پاک کے لیے رسول اللہ نے ایک پیشگوئی دی کہ میری ازواج میں سے ایک پر یہ مصیبت آئے گی کہ وہ کہیں جاری ہوگی اور ایک مقام پر اس پر کتے بھونکیں گے۔ اب جو کتے بھونکے ہیں وہ کتنے بدبخت کتے ہیں، کتنے لعنتی ہیں وہ، کہ جو حضور کی زوجہ پاک زوجہ پر بھونکے ہیں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں وہ کتنے بدبخت کتے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ اما عائشہ پاک کر زبان چلانے کے لیے ان کتوں کی نقل کرتے ہیں۔ دیکھو نا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین، اب ایسی عقلیں ان کے دل الٹے ہو گئے، غلاف چڑھ گئے، پردے پڑ گئے۔ اب وہ یہ نہ سمجھے کہ کتوں نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں کتے بھونکے تھے، او بھائی وہ تو کتے تھے، ان کا کام بھونکنا ہے، تمہیں رب نے انسان بنایا ہے، تو بھی ان کی نقل کر کے حضور کی زوجہ پہ بھونکے گا، اس کا مطلب ہے تیرا ان کتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس وجہ سے شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ جو دختر صدیق کے کردار کو بھونکے، جو دختر صدیق کے کردار کو بھونکے، ہاؤ اب کے کتوں کی وہ اولاد ہے بے شک، کہ مولا علی شیر خدا کی وجہ سے بھونکتے ہیں کہ علی کے سامنے آئیں بدبخت۔ علی کون ہے؟ علی بھی اہل بیت ہیں، اما عائشہ پاک بھی اہل بیت ہیں، علی داماد ہیں، عائشہ زوجہ ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان دونوں میں سے جن کو کوئی بھونکے وہ بدبخت لعنتی ہے، وہ بے دین ہے۔ تو ان دونوں کو جو حیا کرے گا وہی ایماندار ہے، وہی اہل اسلام میں سے ہے، اور یہی درس رسول اللہ نے دیا، سب کے ساتھ محبت کرو، سب کا ادب۔ تو مولا علی پاک خود جنگ جمل کے بعد امی کہہ کے پکارے، کیفا انتی یا امہ، اے میری ماں آپ کیسی ہیں؟ اور خود فرمان ناج البلاغہ کے اندر ہے کہ وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى، کہ اب بھی اما عائشہ پاک کے لیے وہی مقام ہے جو پہلے تھا۔ یہ نہیں کہ، اور دوسری عام بات یہ ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ جنگ انہوں نے جان بوجھ کے کی، نہ، یہ جس سبائی تھے نا حضرت عثمان غنی کے قاتل، انہی لعنتوں کا یہ کارنامہ تھا۔ جو صلح ہو گئی تھی دونوں لشکروں کے اندر، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اما عائشہ پاک اور مولا علی کے دونوں جو گروپ تھے ان میں صلح ہو گئی، صبح واپسی کا ارادہ تھا، لیکن وہ جو لعنتی تھے نا عبداللہ بن سوا اینڈ کمپنی، اس نے لڑا دیا۔ تو یہ جنگ اما عائشہ پاک نے قطعاً نہیں کی مولا علی سے، یہ کروانے والی اور ٹیم ہے، تو لہٰذا مولا علی بھی بعد میں ماں کہہ رہے ہیں۔ اور یہ مناقب آل ابی طالب کتاب کے اندر ابن عباس نے خارجیوں سے کہا کہ وہ ماں ہیں، جو انہیں ماں نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ رب کا یہ فرمان ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے کہا کہ جو دختر صدیق کے کردار کو بھونکے، جو دختر صدیق کے کردار کو بھونکے، جو دختر صدیق کے کردار کو بھونکے، ہاؤ اب کے کتوں کی وہ اولاد ہے بے شک، ہاؤ اب کے کتوں کی وہ اولاد ہے بے شک، محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے، بے شرم چلاتا ہے زبان نقش حیا پر، بے شرم چلاتا ہے زبان نقش حیا پر، بے شرم چلاتا ہے زبان نقش حیا پر، یہ ظلم ہے طغیان ہے بے داد ہے بے
شک محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے واللہ جو شخص ان کی غلامی میں مرا ہے. حضور کی آل صاحب سارے سب کے ساتھ محبت فرض ہے، ضروری ہے، سب کا ادب ضروری ہے، یہ دھڑے بازی بالکل اہل سنت کیا نہیں ہے. واللہ جو شخص ان کی غلامی میں مرا ہے، واللہ جو شخص ان کی غلامی میں مرا ہے، واللہ جو شخص ان کی غلامی میں مرا ہے، کیا بات ہے اس کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ نار سے آزاد ہے بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ نار سے آزاد ہے بے شک. محبوب خدا بھی وہاں شاد. آخری شعر مقطع ہے، انہوں نے اپنا تخلص غلام زار رکھا ہے، غلام مصطفیٰ مجدد صاحب نے. کہتے ہیں آج اپنے غلام در والا کو بچا لو. حشر کے دن کہتے ہیں میں میاں شاہ پاک کو پکاروں گا، دہائی دوں گا. آج اپنے غلام در والا کو بچا لو، آج اپنے غلام در والا کو بچا لو، آج اپنے غلام در والا کو بچا لو. ماں جی یہ میری آپ سے فریاد ہے بے شک، ماں جی یہ میری آپ سے فریاد ہے بے شک. گھر حضرت عائشہ کا آباد ہے بے شک، گھر حضرت عائشہ کا آباد ہے بے شک. کہ محبوب خدا ابھی وہاں شاد ہے بے شک.